ابو الحسن ایک چور تھا بغداد کا. تو امام احمد بن حنبل ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرتے تھے. کس کے لیے؟ چلو نہ دسیا جے گھر جا کے گل تے کرو نا. چور کے لیے یا اللہ اس کا فرما، یا اللہ رحم. آپ کے بیٹے نے ایک دن کہا ابا جی آپ چور کے لیے دعا کرتے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے وہ چور ہے. تو آپ فرمانے لگے بیٹا اس نے مجھے ایک بڑی تگڑی تسلی دی تھی. جب میں حق کے رستے میں، حق کہنے کے رستے میں جیل گیا اور مجھے باندھ کو ڈالا جانے لگا تو پیچھے سے کوئی میرا جبہ کھینچ رہا تھا. میں نے پلٹ کے جو دیکھا تو اس نے بغیر کسی دیر کے جلدی جلدی کہنا شروع کر دیا. کہنے لگا امام صاحب میں چور ہوں، ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے، سب کو پتہ ہے مجرم ہوں. یہ مجھے چوری سے روکتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن آزاد ہو کے جاتا ہوں تو پھر چوری کرتا ہوں. میں غلط رستے پہ ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے، پر میں غلط پہ ڈٹ گیا ہوں. آپ نے گھبرانا نہیں، آپ تو حق کے رستے میں جیل میں آئے، آپ نے گھبرانا نہیں. آتے تھے تھا تو چور، پر ایسی بات کر گیا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رہے. جو لوگ علم سیکھتے ہیں اور عمل نہیں نہ کرتے، دو کشتیوں کے مسافر ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کوئی جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ کوئی بات کہتے ہیں اور آپ کا اس پر عمل نہیں نہ ہوتا تو آپ اپنے ضمیر کے کہتی ہیں. جب آپ عمل کرنے لگتے ہیں نا، عمل، تو پھر آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے نا وہ میں نے اپنی ضرورت کے لیے سیکھا ہے. آج کل بعض لوگ علم اس لیے بھی سیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں پر رعب جمائیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ اس سے دنیا کمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ رعب جمائے گا، ایسے شخص کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے. آپ علم سیکھیں عمل کرنے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے. آپ پر اس کا پورا اثر ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے علم سیکھا تو عمل اتنا شاندار تھا کہ لوگ ان کے علم سے بھی فیض پاتے تھے اور ان کے عمل سے بھی فیض پاتے تھے. کردار کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ سالوں تک رہتی ہے. آپ کی تقریروں سے وقتی طور پر لوگ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کے قریب ہوتے ہیں پھر وہ سب کچھ جو آپ نے کہا ہے وہ عملی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو بعض اوقات اس کا نتیجہ خوفناک نکلتا ہے. لوگوں کو عمل میں وہ چیز نظر نہیں آتی جو تقریر میں ہوتی ہے، تو پھر وہ جب بدگمان ہوتے ہیں تو پھر خوفناک حد تک پیچھے ہٹتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جو عمل تھا، جو تقویٰ تھا، جو نورانیت تھی، جو کہے پل عمل کا ذوق تھا. یعنی ایک چھوٹا بچہ گھر سے افطاری لایا کرتا تھا، دیر سے آیا اور آپ کوئی اور کھانا کھا بھی نہیں سکتے تھے، کچھ پرہیزی سا کھانا آپ کو کھانا تھا، تو غصہ بہت زیادہ تھا، تو ایک تھپڑ رسید کر دیا اس بچے کو. پھر خیال آیا اوہو پتہ نہیں پیچھے سے نہ کسی شخص نے اس کو دیر سے بھیجا ہو. فرمایا ڈھونڈ کے لاؤ نا. اور سردی کی رات تھی، بچہ کہیں چھپ کے سو گیا. سحری تک تلاش جاری رہی. صبح کے وقت آیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا امام، 1000 کتب کا مصنف اور صدر الشریعہ اور صدر الافاضل اور اتنے بڑے لوگوں کا شیخ، وہ بچہ جس کا باپ بھی اس گھر میں ملازم ہے، مریدوں شاگردوں کے بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس چھوٹے سے بچے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. جب لوگوں نے اللہ کے حضور سرخرو ہونا ہو پھر لوگوں کے رویے اور ہوتے. معاف کر دو، بھول گیا تھا. اس بچے نے کہا حضور وہ تو میری غلطی تھی، رستے میں مجھے دیر ہو گئی، گھر والوں نے تو وقت پہ بھیجا تھا. فرمایا بیٹا پھر بھی تو مجھے معاف کر دے. اس نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں میں نے کیا. کہنے لگے تو نابالغ ہے، معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا مجھ سے بدلہ لے. پھر اس کو کھانے کو کچھ دیا. پھر لوگوں سے کہنے لگے گواہ رہنا،
میں نے اس بچے کو راضی کیا ہے، صبح قیامت اگر اس کے بارے میں سوال ہوا تو تم سب کو گواہ رہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ میں نے حل کر دیا تھا۔ یہ تقوی کا معیار، اور یہ پتہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ کی ساری سوچیں دروازہ رسول کی غلام ہو جاتی ہیں، جب لمحہ لمحہ عشق رسول میں ڈوب جاتا ہے، جب آپ تنہائیوں میں بھی نعتیں سننے کے شوقین ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر محفلوں میں نعتیں سنی جاتی ہیں، اب بھی بڑا عجیب و غریب ذوق ہے نعت سننے کا۔ اگر نعت پڑھنے والے نہیں رہے تو سننے والے کہاں رہے؟ وہ بھی تو ذوق دور نکل گیا نا بھائی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ وہ جو خاص ذوق ہے نا حضور کے ساتھ محبت کا، یہ انداز دیکھیے، شعر دیکھیے، کہتے میں خانہ زاد کوہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، میں خانہ زاد کون۔ یہ خانہ زاد کوہنا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو خاندانی غلام نہیں ہوتے کسی گھر کے، کہ میرا دادا بھی غلام تھا، نانا بھی غلام تھا، ماں بھی کنیزہ تھی اور دادی بھی کنیزہ تھی، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا خاندانی غلام ہوں، میرے باپ دادا غلام چلے آ رہے آپ کے، اور صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ حضور ہمیں نام نہیں بتانے پڑتے، ہماری تو نسلوں کی شکلوں سے بھی آپ واقف ہیں کہ یہ ہمارے خاندانی غلام۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا اصل کمال عشق رسالت مآب ہے، حضور کی محبت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت ہم بہرحال کسی نہ کسی سے کرتے ہیں، دولت سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے، آپ نہ مانیے گا، ماننا چاہیے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن بہرحال لوگوں کو پیسوں سے بھی پیار۔ میں چند ایک ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور پیسے ہوں تو ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ ہوتا ہے لوگوں کو پیسوں سے پیار، شہرت سے بھی پیار ہوتا ہے، مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے لوگ، شہرت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ دو چار لوگ تعریف کر دیں، کسی جگہ خوشامد ہو جائے تو رات اچھی گزر جاتی۔ اور پھر آج کل تو سوشل میڈیا پہ معروف ہونے کے لیے جو جو حرکتیں لوگ کر رہے ہیں، سمجھدار آدمی ہے اور وزادار ہے، اور ویسی کمزور حرکت کر دیتا ہے جو اس کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی، صرف اسے معروف ہونا ہے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ بھائیوں سمجھیے گا اور یاد رکھیے گا، یہ جو دولت اور شہرت کی محبت ہے یہ بندے کا سارا من اجاڑ دیتی، باطن تباہ ہو جاتا۔ دیکھو نا کس ترتیب سے سمجھایا ہمیں نبی کریم علیہ السلام۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دی، بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے پھر بھوکا ہو، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی، سارا باطن اجڑ جاتا ہے۔ محبت تو کسی نہ کسی سے کرنی ہے، درد اگرچہ جاں گزل ہے، میں کروں کیا کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، کوئی نہ کوئی غم تو رہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور سے محبت کرو، نبی کریم سے پیار کرو، حضور کا پیار سوار دیتا ہے آدمی کو، نکھار پیدا کر دیتا ہے، طبیعت بدل جاتی۔ آپ یقین کریں چسکا لگ جائے نا رات کو نعت سن کے سونے کا۔ مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ جناب یہ آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو 70-72 بار حضور کی زیارت ہوئی، وہ کیسے؟
میں نے کہا بھائی یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا روحانی جواب ہے کہ ان کا قلب اتنا صاف تھا اور روح اتنی پاکیزہ تھی کہ انہیں زیارت ہوئی، لیکن ایک اس کا سادہ سا جواب بھی ہے۔ جو سارا دن سائیکل چلائے خواب میں بھی رات کو سائیکل ہی چلاتا ہے نا، جو سارا دن سفر کرے تو خواب میں بھی رات کو، صحیح کہہ رہا ہوں میں، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جو سارا دن مدینے والے کی حدیث پڑھے اور پڑھائے، جو سارا دن سیرت پاک کی بات کرے، الخصائص الکبریٰ میں جس طرح انہوں نے حضور کا حلیہ مبارک لکھا ہے، کس ذوق اور کس محبت سے سرکار کی بات کی ہے، تو جو سارا دن یہ کرے نا وہ رات کو مدینے والے کے جلوے بھی دیکھا کرتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ محبت رسول کا عملی پیکر جب تک ہم نہیں بنتے، یہ دل کہیں نہ کہیں لگا رہے گا، کہیں نہ کہیں جڑا رہے گا۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ہر خبر ہی مل جاتی ہے، چونکہ بیچارے سوشل میڈیا سے سر اٹھاتے ہی نہیں، ہمیں بڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے بعض چیزوں کا، لیکن کچھ نوجوان ایسے ہیں جو جڑے رہتے ہیں، ہر خبر سب سے پہلے ان کے پاس ہوتی۔ تو میں ان کو کبھی کبھی مشورہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس وقت کو نا چلو آدھا کر لو، باقی وقت درود و سلام میں گزارا کرو، باقی ٹائم یہ ذوق پیدا کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ذوق آپ محبت رسول کا پیدا کرے، آپ کو سرور حاصل ہوگا، آپ کی زندگی میں کیف آئے گا۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لینا، میرے بچوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا والد پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے یا شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے یا کبھی کبھی اکیلے میں حضور کی یاد میں بھی روتا ہے۔ دیکھو نا، پتہ چل جاتا ہے۔ میرے دوستوں کو اچھی طرح پتہ ہے جو میرے ساتھ ہوتے ہیں کہ کس معیار کا آدمی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے کردار سے بھی پھوٹتی، عمل سے بھی پھوٹتی، کچھ ضیائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بتانا نہیں پڑتا، وہ ویسے روشنی بانٹتی رہتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں عشق رسول کا درس دیا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ حضور کی محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت انسان کو سوار دیتی، نکھار دیتی، تبدیلی لے آتی۔ یہ ایک عجیب سا نشہ ہے جو انسان کو بہت ساری آزمائشوں سے ویسے ہی بچا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کیا ایک جگہ، اٹھ کے مسکرانے لگے۔ اب میں یہاں بلا وجہ ہنسنے لگوں تو آپ کہیں گے مولانا سمجھدار آدمی ہو، خیر ہے کیوں ہنس رہے ہو؟ بعد میں کوئی خاص آدمی پوچھ لے آپ اس وقت ہنس رہے تھے، کیا ہوا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیرک اور سمجھدار اور صاحب الرائے آدمی، بہترین تاجر، معاملہ فہم، زبردست مشورہ دینے والے، لاکھوں مربع میل پہ حکومت کرنے والے، شرم و حیا کے پیکر، اتنا بڑے قد کاٹ کا آدمی وضو کیا، مسکرا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا جناب خیر ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں۔ اب یہ جب پتہ نہیں پہ اور پریشانی ہوئی، حضرت پتہ نہیں کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا کیوں مسکرا رہا ہوں۔ ایک دفعہ حضور کے ساتھ یہاں آیا تھا، کریم نے یہاں وضو فرمایا تھا اور حضور بھی مسکرائے تھے، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، یہ کسی کی ادا ہے ادا کر رہا ہوں۔ آج کل نا لوگوں کو شکوک پیدا ہوتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشت، کہیں الحاد ہے، کہیں بے دینی ہے، کہیں برے برے خیالات۔ یہ بعض لوگ نا اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو صوفیزم ہے نا، یہ نشے کے ٹیکے لگاتے ہیں، مست رکھتے ہیں لوگوں کو۔ آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تھا تو تمہارا اعتراض، لیکن وہ تمغہ نہیں بن گیا۔ لوگ محبت رسول میں ایسے مست ہوئے کہ کسی بے دین کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ادھر ادھر ان کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ تو یہ اثاثہ ہے ہمارے بزرگوں کا، اس اثاثے کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وابستہ رہنا چاہیے۔ بات کو ختم کر رہا ہوں، بغیر نعت سنے کبھی نہ سویا کریں، حضور کی سیرت پاک پر توجہ رکھا کریں۔
जिस खतीब की, जिस अदीब की, जिस शायर की, जिस वाइज की, जिस मुबल्ली की बात सुन के दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो, उसकी बात बार बार सुना करें, बार बार सुना करें, बार बार। और जिसकी बात आपके दिल में शक पैदा करे, वहम पैदा करे, खुदारा, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा लिया करें, वरना आप ऐसे फिक्री इंतशार का शिकार होंगे कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि ये बात कहां निकल गई। और फिर ये आस्ताना जहां आप मौजूद हैं, यहां से तो हमेशा खूबसूरतियां बटती हैं। इतनी बड़ी खैर मकान शरीफ से चली और फिर यहाँ से बटी और दुनिया ने उससे फैज़ पाया। हज़रत मियाँ साहब खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, हज़रत प्रोफेसर डॉक्टर मियाँ सहीर अहमद साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, पढ़े लिखे कद काठ वाले लोग। साहबजादा साहब माशाल्लाह से आस्ताने को देखते हैं। ओ भाइयों, अपनी सोचों को मुस्बत करके, अपने रवैयों को ठंडा करके और सीखने का मिजाज पैदा करके खैर वाले लोगों से खैर पाएं। आप यकीन करें, किसी बंदे में तलब हो ना सीखने की, उसका मिजाज हो, तबीयत तनकीद की ना हो, तो अल्लाह ताला उसके लिए असबाब भी फराहम कर देता है। मैंने शुरू में बात की कि कुछ लोगों का ख्याल है पीर बड़े झूठे हैं। ओ भाई, हमारा कशकोल कहाँ सीधा रह गया है, हमारे बर्तनों में कहाँ सफाई रह गई है। और फिर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात जो कभी माबैन हो ना बुज़ुर्गों के, उनको ना देखा करो, खैर को देखा करो। ये जो अच्छे लोग हैं ना, जैसे इमाम शाफी का इमाम अहमद बिन हंबल से हो गया, ये जो सहीउल अकीदा लोग हैं, इनके माबैन अगर कभी कोई इख्तलाफ हो जाए तो वो रहमत होता है, वो करम होता है, वो अता होती। और फुरू का इख्तलाफ तो वैसे ही बड़ा रहमत वाला होता है, तहकीक का दरवाज़ा खुलता है। तो खैर हासिल किया करें। अवामी सतह पर बादौकात इस बात की बड़ी परेशानी होती है कि हम छोटी छोटी फुरूई बातों को फ़रोग देकर अपने बुज़ुर्गों से दूर होते हैं। इससे बचें। ये सारे खैर के चश्मे हैं, वो नक्शबंदी हो, वो कादरी हो, वो चिश्ती हो। एक कॉलेज का दोस्त एक दफ़ा मुझे कहने लगा, ज़्यादा सिलसिलों की क्यों ज़रूरत। तो मेरे साथ चूँकि उसने वक्त गुजारा था, 2-4 साल हम इकट्ठे पड़े थे, तो दवाई होम्योपैथिक की पसंद करता था। तो मैंने कहा, यार तुझे वो वाली दवाई पसंद है, दूसरे को वो नहीं पसंद। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसीलिए इरशाद फरमाया कि तुम ना जब सोहबत इख्तियार करो, संगत इख्तियार करो, तो सच्चे लोगों की इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों की संगत इख्तियार करो। हमारे यहाँ जितने भी लोग बिगड़ते हैं, नजरियाती बिगाड़ का शिकार होते हैं, राफजियत, तफजीलियत, खारजियत, और भी दुनिया में जितने बातिल नजरियात के हामिल लोग होते हैं, आप कभी उनको टटोल के देखें तो किसी न किसी बुरे आदमी की सोहबत में पहले बैठते हैं, उसके साथ ताल्लुक बनता है, दोस्ती होती है, कुछ ना कुछ उसकी बातों का असर उनकी शख्सियत पर नजर आने लगता है। ये इतना अहम, इतना बुनियादी और इतना ज़रूरी मसला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। सोच के दोस्त बनाया करो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक मकाम पे फरमाते हैं कि हमारी औलादें, हमारे बच्चे बगैर दोस्तों के नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं इन्होंने उठना बैठना है, कहीं ना कहीं दुख सुख के लिए इन्होंने ताल्लुक बनाना है। फरमाते इस तरह करो कि इन्हें सच्चे दोस्त खुद तलाश करके दे दो, अच्छे लोगों की संगत और सोहबत इनको मुयस्सर आए। ये जो एक मुसलसल सिलसिला था ना, तसलसल के साथ कि मुकम्मल दरसियात से फारिग होने के बावजूद भी, किताब व सुन्नत से गहरा शगफ रखने के बावजूद भी लोग किसी दरवेश के पास जाते थे, बैठते थे, उससे आदाब तरीकत सीखते थे, अपने नफ्स की मार्फत सीखते सीखते मार्फत इलाही तक पहुंचते थे।
وہ بڑی اہم اور بنیادی ضرورت سے بڑا پہلے آگاہ ہو گئے تھے. انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں کہیں جانا چاہیے اور ہمیں اللہ اللہ سیکھنی چاہیے. آج بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پیر بڑے جعلی ہیں، تو میں کبھی کبھی کہہ دیا کرتا ہوں کہ مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، مرید بھی کافی سارے. دیکھو نا، سالوں پہلے حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ نے شکوہ کیا ہے، کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، کہتے جو ملیا طالب زردہ ہو، کہ تو دعا کرانے آئے ہیں گلے میں برکت ہو جائے، پیسے چار آ جائے، رب دا طالب کوئی نہیں ملے الا ماشاء. وہ بھی کہاں اللہ اللہ سیکھنے جاتے ہیں، کہاں وہ تربیت پاتے ہیں، کہاں خالی کشکول لے کے جاتے ہیں. تو رب کریم کے بندوں کی صحبت، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی باتیں، اللہ کے لشکروں میں سے لشکر، یہ کیفیات بدلتی ہیں، سرور پیدا کرتی ہیں. چلیں آپ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں اس پائے کے، اس لیول کے، اس معیار کے ہمیں بزرگ نظر نہیں آتے، پر ان کی تعلیمات تو زندہ و جاوید ہیں کہ نہیں؟ ان کے نظریات تو زندہ و جاوید ہیں کہ نہیں؟ ان کے اقوال، ارشادات ہمیں کتب میں لکھے ہوئے تو نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کو کبھی آپ پڑھیں نا، کبھی مکتوبات شریف کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ حضرت مجدد صاحب مجھے سمجھا رہے ہیں، میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور جس فکری اور عملی کمزوری کا آپ اظہار کر رہے ہیں وہ شاید میرے اندر پائی جاتی. آپ اسی تسلسل سے تمام صوفیاء کو پڑھتے جائیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کا مطالعہ کریں، آپ کو احساس ہوگا کہ ایک ایک پیرے